السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر معزز سامعین، پردہ نشین خواتین اور عزیز طالبات، اللہ تبارک و تعالی نے دین اور شریعت کا جہاں پر مردوں کو مکلف بنایا ہے وہیں پر عورتوں کو بھی پابند بنایا ہے۔ اسی لیے گزشتہ امت میں مکمل تاریخ پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو خواتین کا ماضی اور ان کی تاریخ ہر میدان میں مختلف کارناموں سے مزین اور منور نظر آتی ہے، چاہے وہ علم کا میدان ہو، تفسیر، حدیث اور فقہ کے اعتبار سے، اور اسی طرح دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے ہو، جہاد کے اعتبار سے، ہر میدان میں خواتین کا ماضی بالکل روشن اور تابناک نظر آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے موجودہ زمانے میں ایک انحطاط چل رہا ہے، کچھ خواتین جو دین سے دور ہیں وہ تو اپنی زندگی کا مقصد اپنے جسم کی نمائش کو بنائے ہوئے ہیں، اور جو خواتین دیندار سمجھی جاتی ہیں وہ صرف اپنے گھریلو کام کاج اور چولہا چکی اور ساس سسر اور دیگر گھریلو مصروفیات میں لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو خیر القرون کے زمانے سے ایک خواتین کا بڑا کردار اسلام کی اشاعت میں رہا ہے۔ حفصہ بنت سیرین جو حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہے، قرآن کا علم اس قدر بلند پائے کا، صرف 12 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا، اور قرات میں اتنی مہارت تامہ رکھتی تھیں کہ محمد بن سیرین جیسا شخص بھی جب درس دیا کرتے تھے اور قرات سے متعلق کوئی سوال اور شبہ پیدا ہوتا اور یہ جواب دینے پر قادر نہ ہوتے تو اپنی بہن حفصہ بنت سیرین کے پاس جا کر ان سے دریافت کرتے اور ان سے جواب معلوم کر کے آ کر لوگوں کو بتلاتے۔ ایک طرف علم کی یہ حالت، اور دوسری طرف رات میں ہر دن نصف قرآن کی، آدھے قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہیں۔ 30 سال کا عرصہ ایسے گزرا کہ اپنی عبادت گاہ میں نمازوں کا اہتمام اور اعتکاف میں، سیکھنے سکھانے میں اور دین کی خدمات میں انہوں نے صرف کر دیا ہے۔ قرآن سے عشق اور تعلق کی وہ مثالیں ملتی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ سے واپس ہو رہے ہیں، سفر حج میں ایک خاتون کو دیکھا جو اکیلی تنہا نظر آ رہی تھی، جا کر اس کو سلام کیا تو اس خاتون نے جواب میں قرآن کریم کی آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم،
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر تنہا کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یعنی میں راستہ بھٹک چکی ہوں۔ کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں جانا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ مسجد حرام سے آ رہی ہیں اور مسجد اقصی جانا چاہتی ہیں۔ آپ یہاں پر کتنے دن سے کھڑی ہوئی ہیں؟ ثلاث لیال سویہ، 3 دن سے کھانا وغیرہ آپ کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لیں تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ جوابات دے رہی ہیں قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر۔ پانی وغیرہ یہاں پر نہیں ہے، آپ نمازیں کیسے ادا کرتی ہیں؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کر لیتی ہوں، چلو میں تمہیں تمہارے قافلے کے پاس چھوڑ دیتا ہوں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، آپ کے کوئی شوہر وغیرہ ہے؟ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، ایسے سوالات مت کرو کہ اگر اس کا جواب دیا جائے تو تمہیں تکلیف ہو، یعنی شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اونٹنی بٹھائی گئی، آپ تشریف رکھیں، آپ کو آپ کے قافلے تک چھوڑ دوں گا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ قافلے تک لے جائے، وہاں جانے کے بعد پوچھا آپ کے بیٹے کیا کام کرتے ہیں؟ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، بڑا طویل واقعہ ہے، ہر بات کا جواب قرآن کریم سے۔ آپ کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ، موسیٰ، ابراہیم اور یحییٰ یہ میرے بیٹوں کے نام ہیں۔ انہوں نے آواز لگائی، بیٹے آ گئے۔ اب یہ کہی فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کھانے وغیرہ کا انتظام کیا جائے۔ کھانا حاضر کیا گیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، یہ حیران ہیں، آپ کوئی قرآن کریم کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتی ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی آدمی اپنی زبان سے جو لفظ بھی نکالتا ہے تو فرشتے نگہبان ہیں، وہ سب کچھ لکھ لیا کرتے ہیں۔ بیٹوں سے پوچھا یہ تمہاری بوڑھی ماں، جب سے میں ان سے ملاقات کیا ہوں اس کی زبان سے قرآن کریم کی آیتوں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلتا ہے۔ ان بیٹوں نے کہا ہاں منذ 40 سنہ لم تتکلم الا بالقرآن، یہ ہماری والدہ ہے، اس کا یہ حال ہے کہ 40 سال کے عرصے سے اس کی زبان سے سوائے قرآن کریم کی آیتوں کے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک خاتون ہے جس کی قرآن کریم سے کیسی واقفیت، قرآن کریم کی آیتوں اور قرآن کریم کی تفسیروں کا اس نے کیسے حفظ کیا، یاد کیا کہ وہ ہر بات کا جواب قرآن کریم سے ڈھونڈ لیتی ہے۔ قرآن کریم پر اس کی کیسی گہری نگاہ ہوگی۔ آپ دیکھیں حدیث کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ صرف جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ایک امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، صرف ان سے 2210 روایتیں اور احادیث مروی ہیں۔ جو بہت سارے صحابہ جو احادیث کو کثرت سے روایت کرتے ہیں، جنہیں مکثرین فی الحدیث کہا جاتا ہے، ان میں 6 نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار ہوتا ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اسماء الصحابۃ الروات وما لکل واحد من العدد میں 125 صحابیات کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے احادیث کو روایت کیا، اور اسی طرح مسند احمد میں مسند النساء کے تحت میں 3143 روایات نقل کی گئی ہیں جس کو روایت کرنے والی صحابیات ہیں اور خواتین ہیں۔ اور حیران ہیں
خواتین کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز، کیونکہ جب ان کے اندر دین آتا ہے اور ان کے اندر جب علم آتا ہے تو یہ کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے۔ احادیث کو روایت کرنے والے محدثین بیان کرنے والی کی حدیث کو اسی وقت قبول کرتے ہیں جبکہ بیان کرنے والا بالکل نیک ہو، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو، اس کی زندگی پر کہیں بھی انگلی نہ رکھی جا سکتی ہو، ایسے پاک باز آدمی کی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ آپ جب اسماء الرجال کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے آدمی ایسے ملیں گے کہ جن کی حدیث کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ ان پر جھوٹ بولنے کا الزام ہے۔ لیکن جتنی احادیث خواتین روایات کرنے والی ہیں ان میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں ہے کہ جس کی حدیث کو اس لیے چھوڑ دیا گیا ہو کہ یہ خاتون حدیث میں جھوٹ بولنے والی ہے۔ کوئی ایک خاتون کا ایسا تذکرہ نہیں ملتا۔ ایمان لانے کے بعد بہت سارے لوگ وہ مل جائیں گے جنہوں نے ایمان سے منہ پھیر لیا اور کفر کی طرف چلے گئے، لیکن پوری تاریخ میں ایک خاتون بھی، ایک مومنہ عورت بھی ایسی نہیں ہے جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ مرتد ہو چکی ہو اور اسلام سے اس نے منہ پھیر لیا ہو۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِّنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارتدت بعد ایمانها۔ اسی طرح اگر فقہ کے باب میں دیکھا جائے تو فقہ میں بھی خواتین نے بلند کردار ادا کیا ہے۔ کیسے انہوں نے علوم میں مہارت حاصل کی ہے۔ تحفۃ الفقہاء فقہ کی بڑی کتاب ہے، علامہ علاء الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تصنیف کیا ہے۔ آج تو شوہر کے انتخاب اور بیوی کے انتخاب کے لیے معیارات بالکل بدل چکے ہیں۔ وہ زمانہ تھا کیسے دینداری کا اعتبار کیا جاتا، کیسے علوم اور فنون کو پرکھا جاتا تھا، یہ علامہ علاء الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی بیٹی ہے فاطمہ، جو بڑی علم میں مہارت رکھنے والی، فقہ میں مسائل میں مہارت رکھنے والی، انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ میرے ابا جان کی جو کتاب تحفۃ الفقہاء ہے اس کی جو شرح لکھیں گے، اس کی جو وضاحت کریں گے، ان کے ساتھ میں نکاح کروں گی۔ بہت سے علماء نے اس کتاب کی شرح لکھی لیکن اس معیار کو نہیں پہنچی، لیکن علامہ ابو بکر کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع نامی کتاب لکھی جو بالکل ان کے شرائط کے مطابق، اور 6 جلدوں میں انہوں نے اس فقہ کی کتاب کی تشریح کی، اس کو پسند کیا گیا۔ پھر اس کے بعد علامہ علاء الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علامہ ابو بکر کاسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا۔ لوگوں نے لکھا ہے، تاریخ نے دیکھا ہے، جب ان کے گھر سے کوئی فتویٰ نکلتا تو اس فتوے پر جہاں پر ایک باپ کی دستخط ہوتی اور وہیں پر شوہر کی دستخط ہوتی اور وہیں پر بیوی کی بھی دستخط ہوتی، ان تینوں کی دستخط کے ساتھ ان کے گھر سے، ان کے دارالافتاء سے فتویٰ صادر ہوا کرتا تھا۔ یہ فقہ میں ان کا بلند پایا اور اس طرح ان کی عظمت تھی۔ اور اسی طرح آپ پچھلی امتوں میں بھی دیکھیں عورتوں کے کیسے کارنامے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم دین کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، وہ حیران اور پریشان ہیں، ان پر غم سوار ہو چکا تھا۔ لوگوں نے کوششیں کی، بند کمرے میں ہیں، ایک خاتون آئی اور آ کر ان سے کہنے لگی کہ مسئلہ پوچھنا ہے، آپ ہی سے پوچھنا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پڑوسن سے ایک قیمتی زیور عاریتاً لیا تھا، میں نے استعمال کے لیے، چند دن میرے پاس رہا، چند مہینے، چند سال رہا، اس کے بعد پھر مجھے وہ زیور ان کو واپس کرنے چاہیے یا واپس نہیں کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ضرور واپس کرنا چاہیے، وہ زیور تو انہی کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اتنے سال سے میرے ساتھ ہے، مجھے اس سے محبت بھی ہو چکی ہے۔ نہیں، وہ تو انہی کا ہے، آپ کو اس سے جدا کرنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، وہ تو انہی کا ہے، انہی کو واپس کر دو۔ ہاں ٹھیک یہی حالت آپ کی بھی آج ہو چکی ہے۔
آپ کی جو اہلیہ محترمہ، اس کو بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کو دیا تھا، آپ کے مانگے بغیر، اور جب وہ آپ کے پاس ایک مدت تک رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے۔ اس پر آپ کو بھی اس قدر غم سوار نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت پھر اس عالم دین کا غم ہلکا ہو گیا۔ یہ ان کے کارنامے ہوا کرتے ہیں، ماضی قریب میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ تو گزشتہ کے واقعات ہیں، ابھی زیادہ دور نہیں۔ آپ دیکھیں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ خیر النساء ہے، ان کی کتاب ہے حسن معاشرت، آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایک بیٹی کو بٹھا کر اسے زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اسے میکے میں کیسے رہنا چاہیے، اسے سسرال میں کیسے رہنا چاہیے، ایک ایک بات تفصیل کے ساتھ اس میں سمجھائی گئی ہے۔ آپ دیکھیں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بہن ہیں امت اللہ تسنیم، انہوں نے ریاض الصالحین کتاب کی شرح لکھی ہے اردو زبان میں زاد سفر کے نام سے۔ حدیث کی بڑی معتبر اور مشہور کتاب ہے، ہر جگہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک خاتون امت اللہ تسنیم نے اس کی شرح لکھی ہے۔ صحابیات میں کس قدر شوق ہوا کرتا تھا علم حاصل کرنے کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم عمری میں، بچپن کے زمانے میں ہی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، تھوڑی سی ہماری عمر ہو جائے تو پھر اب ہماری عمر علم حاصل کرنے کی نہیں رہی۔ ایسا نہیں، صحابیات بڑی عمر کی وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کیا کرتی تھی، اے اللہ کے رسول، یہ مرد حضرات کو تو دین کا علم حاصل کرنے کے بہت سارے مواقع حاصل ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ہے، آپ ہمارے لیے کوئی دن مقرر کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیات اور خواتین کے لیے علم حاصل کرنے کا ایک دن مقرر کر دیا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا مسجد کے دیوار سے لگی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں، خادمہ کنگھی کر رہی ہیں، چوٹی ڈال رہی ہے، ڈالتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فوراً کہا یا ایھا الناس، اے لوگو یہ سننا تھا۔ فوراً سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، ابھی چوٹی ڈال دیتی ہوں۔ نہیں، فوراً اپنے بالوں کو باندھ لیا اور فوراً سے جا کر کان لگا کر سننے لگی ہیں۔ ایسا علم حاصل کرنے کا شوق ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے ہر حال میں انہوں نے اپنے شوہروں کا ساتھ دیا اور علم کے میدان میں بھی انہیں ترقیات سے نوازا۔ یہی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کیسی کیفیت طاری ہو چکی تھی، صحابہ کرام اپنا حلق کرانے اور احرام اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے، سب پر غم سوار ہے۔ اس وقت مشورہ دینے والی یہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنا حلق کرا دیں، آپ جانور کو ذبح کر دیں۔ پھر کیا تھا، ماحول بدل گیا، سب نے آپ کی اتباع میں اسی طرح کیا۔ یہ ان خواتین کے کارنامے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسے کارنامے انجام دیا، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کیسے ہر حال میں چاہے وہ غم کا ہو یا خوشی کا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں۔ ایک طرف علم کی یہ صورتحال ہے تو دوسری طرف دعوتی میدان میں بھی وہ کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں۔ یہ ابو جہل کی بہو ہیں، عکرمہ کی بیوی ہیں حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ فتح مکہ کے موقع پر عکرمہ ڈر اور خوف سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر یمن کی طرف بھاگنے لگے۔ یہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ تو بڑے دشمن کی بہن ہے لیکن اس کو بھی معاف کر دیا گیا۔ اس نے اپنے شوہر عکرمہ کے لیے پناہ طلب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی پناہ دے دی۔ وہ گئیں اور جا کر عکرمہ کو یمن سے وہاں پر جب سمندر سے وہ گزر رہے تھے واپس آ گئے، انہیں سمجھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور پھر انہیں بھی اسلام میں داخل کیا ہے۔ کتنی صحابیات ہیں جن کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ایمان نصیب ہوا، اس کا جو ذریعہ بنی
انہی کی بہن ہیں، کیسی بلند ہمت ہیں، مار کھا رہی ہیں، خون بھی نکل رہا ہے لیکن اپنے ایمان پر ثابت قدم ہیں، اور اپنے بھائی کو ایمان کی پوری قوت کے ساتھ دعوت دی۔ اور جب انہوں نے قرآن کریم کو سنا اور سورہ طٰہٰ کی آیتوں کو سنا تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر عمر کے ذریعے سے اسلام کو کیسے قوت حاصل ہوئی۔ اب تک تو ایمان سب چھپائے ہوئے تھے، عبادتیں چھپ کر کیا کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر کے ایمان لانے سے اب علانیہ طور پر سب کے سامنے ایمان کا اظہار ہونے لگا، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی جانے لگی۔ یہ ایمان کو قوت جو حاصل ہوئی وہی ان کی بہن کی، یہ ان کی قربانی ہے جس کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی تھی۔ تقوی طہارت کے اعتبار سے کیسے مثالی کردار ان خواتین نے ادا کیا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہیں، یہ کس قدر احتیاط ان کے اندر ہے۔ یہ آئی ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آ کر انہوں نے کہا کہ میں کپڑا بنتی ہوں اور روئی جو ہے بناتی ہوں، کپڑا بناتی ہوں۔ میں گھر کے اندھیرے میں بنا رہی تھی، اتنے میں حکومتی لوگ راستے سے گزر رہے تھے، تو ان کی روشنی جیسے ہی میرے گھر میں پڑی تو میں ان کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کپڑا بن لیا ہے، اور یہ سرکار حکومت لوگوں پر ظلم کر رہی ہے، ان سے پیسہ ہڑپ رہی ہے، تو ان کی روشنی میں نے کپڑا بنا ہے، نہ معلوم یہ کپڑے کی کمائی میرے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی۔ ایسے انہوں نے آ کر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ نہیں، اس کی کمائی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تم اس کی رقم کو لوگوں پر، غریبوں پر صدقہ کر دو۔ یہ کوئی حرام کام تو نہیں تھا، کوئی معمولی سی چیز تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کس کی بہن ہے، یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہے، اس لیے فتویٰ بھی ان کے تقوی کے مطابق دیا جائے گا۔ دعوتی اعتبار سے، کارنامے اور جہاد کے اعتبار سے بھی آپ صحابیات کے واقعات کو پڑھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کتنی خواتین ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ احد کے موقع پر، دیگر غزوات میں جب مجاہدین زخمی ہو جاتے، پانی کے مشکیزیں اپنے کندھوں پر، اپنی پیٹھ پر لاد کر ان زخمیوں تک پانی کو پہنچانا، ان کے زخموں کو ٹھیک کرنا، یہ ساری خدمات انجام دیا کرتی تھی۔ اور پھر جب تک آدمی قربانی نہ دے اس وقت تک دین زندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو صرف چھوٹے چھوٹے غموں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے گھر کے جھگڑوں کو لے کر اور بچوں کی تربیت کے بہانے بنا کر اور پھر انہی پر آنسو بہانے پر اپنے اوقات کو لگا دیتے ہیں اور زندگی کے بڑے مسائل ان کے لیے وہی بن جاتے ہیں، تو پھر ایسے خواتین سے دنیا میں کوئی بڑے کارنامے اور بڑے انقلابات رونما نہیں ہوا کرتے ہیں۔ بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے، بچپن سے ہی بلند ہمت ہونا پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کیسی باہمت، بچپن میں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، وہ نابینا ہو چکے تھے، دکھائی نہیں دیا کرتا تھا، لیکن والدہ کے اندر ایسی تڑپ کہ میرا بیٹا تو بڑا محدث بنے گا، اللہ تبارک و تعالی سے ایسی دعائیں کی، ایسے آنسو بہائے، ایسے تڑپی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بینائی لوٹا دی ہے۔ آپ دیکھیں ماضی قریب میں جنگ آزادی کے موقع پر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر، یہ دونوں بھائی ہیں، ان کی والدہ بچپن میں ہی ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، یتیمی کی حالت میں ہیں، ماں لیکن ایسے جذبات والی، ایسے قربانیاں والی، کیسے فکر مند ہے، بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کر رہی ہے۔ کعبۃ اللہ پہنچی حج کے لیے، وہاں غلاف پکڑ کر انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ میں لاوارث اور بیوہ عورت ہوں، آپ کے نذرانے اور آپ کی خدمت میں آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے میرے پاس کوئی نذرانہ نہیں ہے، یہ میرے دو بیٹے ہیں، انہیں اسلام کی خدمت کے لیے آپ قبول فرما لیجئے، انہیں اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ پھر دنیا نے دیکھا
کہ جب جنگ آزادی کے موقع پر انہوں نے کیسے کردار ادا کیا، جیل خانے میں ان کو بند کر دیا گیا، لوگوں نے افواہ اڑائی اور الزام لگایا کہ محمد علی جوہر وغیرہ نے انگریزوں سے معافی مانگی ہے اور ان کے سامنے بھیک مانگ لی ہے، اب انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے ایسا نہیں کر سکتے ہیں، یہ بہادر بیٹے، اگر یہ خبر سچی بھی اگر ہو جائے تو اس بوڑھی خاتون اور اس بوڑھی ماں کے ہاتھوں میں اتنی طاقت آج بھی ہے کہ ان دونوں کا گلا گھونٹ کر انہیں میں جہنم میں پہنچا دوں گی۔ ایسے جذبات، یہ صحابیات کی زندہ تصویر ہوا کرتی تھی، یہ حضرت خنسا کی مثالیں ہوا کرتی ہے جن کے ذریعے سے دنیا میں انقلابات پیدا ہوا کرتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون ہیں جو اسے مقام حاصل ہوا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے اکابر اور جتنے بزرگان دین گزرے ہیں ان سب کے پیچھے ایک تربیت یافتہ نیک خاتون کا کردار ہوا کرتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بانی تبلیغ ہیں، ان کی نانی سے ہی آپ دیکھیں کیسے وہ نیک خاتون ہیں، آخری زمانہ ہے، بستر پر ہیں، کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہمیشہ ذکر میں مصروف ہے، کبھی پوچھ لیا جاتا آپ کھانے کے لیے نہیں کہتی ہیں، اب تو بس ذکر کرتی ہوں، ذکر کرتے کرتے ہی میرا پیٹ بھر جاتا ہے، کھانے کی طرف میرا خیال بھی نہیں جاتا ہے۔ اپنے اس نواسے سے کہا کرتی تھی کہ الیاس مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو محسوس ہوا کرتی ہے، مجھے تیرے ساتھ صحابہ کی جماعت اور صحابہ کی تصویریں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایسے ان کی نگاہیں، اور بچپن سے ہی انہیں ان کا آئیڈیل اور ان کا نمونہ بتلایا کرتی تھی، پھر ان کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب پیدا ہوا اور پھر ایمان کی ہوائیں چلی اور مسجدیں آباد ہوئی، مدارس آباد ہوئے، خانقاہ آباد ہوئے ہیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ آخر زمانے تک بھی اپنا آخری زیور لا کر بھی ان کے سامنے پیش کر دیا ہے، یہ زیور بھی ہے، اسے بھی آپ دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیں، اسے بھی لگا دیجئے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے قربانیاں دیا کرتی ہیں تو پھر ان کے ذریعے سے انقلاب آیا کرتا ہے۔ تابعین کے زمانے میں آپ دیکھیں ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ، بچپن میں ابھی بیٹا ماں کے پیٹ میں ہی ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلے گئے، 27 سال کے بعد وہ گھر لوٹے، گھر لوٹنے کے بعد گھر کو دستک دینے کے بعد ایک نوجوان بیٹا نکلا، اب یہ معمول کے مطابق گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بیٹے نے ان کو فوراً سے روک لیا، تم کون آدمی ہو کہ فوراً سے دھڑلے سے گھر میں داخل ہو رہے ہو؟ دونوں کے درمیان انبن ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی، ماں نے اندر سے دیکھا تو یہ ان کے شوہر کھڑے ہوئے ہیں جو 27 سال کے بعد آ رہے ہیں، بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ تمہارے ابا جان ہیں۔ پھر اندر داخل ہوئے، انہوں نے جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو تقریباً انہوں نے 300 یا 30,000 دینار اپنی اہلیہ کے پاس رکھ کر گئے تھے۔ جب واپس آئے انہوں نے پوچھا ان دینار کا کیا ہوا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ بعد میں بتلاؤں گی، نماز کا وقت ہو گیا، بیٹا چلا گیا، باپ سے بھی کہا کہ آپ بھی جائیں مسجد نبوی میں نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد دیکھا کہ ایک بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے، لوگ حدیث سن رہے ہیں، ایک نوجوان لڑکا بڑا عمامہ اور ٹوپی پہن کر بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہا ہے، دور سے نظر نہیں آیا، پاس والے سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، یہ جو حدیث کا درس دے رہے ہیں، کیسے ان کی شان ہے؟ آج تک میں نے مدینہ منورہ میں ایسا کوئی امام نہیں دیکھا جس کی اتنی بلند شان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ امام ربیعۃ الرائے بن ابو عبد الرحمن فروخ ہیں، یہ سننا تھا کہ بس خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ گھر گئے، جا کر اپنی بیوی کے سامنے تعریف کرنے لگے، تب بیوی نے کہا جو آپ نے سووں اور ہزاروں کی تعداد میں دینار اور روپیہ چھوڑا تھا گھر میں، وہ سارا کا سارا پیسہ میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم اور تربیت پر لگایا ہے،
اب بتاؤ وہ پیسے تمہارے لیے بہتر ہے یا یہ بیٹا جس کی ایسی تربیت ہوئی ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ یہ بیٹا بہتر ہے، یہ بیٹا بہتر ہے۔ پیسے ہم چھوڑیں گے، روپیہ پیسہ ڈگریاں چھوڑیں گے تو وہ ہماری نسلوں کی قسمت نہیں بدلے گا، ہماری نسلوں کی قسمت بدلے گا، ہماری نسلوں کی قسمت بدلے گی دین کی تعلیم کے ذریعے سے، قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے، اللہ والوں کی خدمت کے ذریعے سے۔ اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ صرف جسم کی صحت رکھنے والوں سے کام نہیں ہوتا۔ کیسی خواتین آج کے زمانے میں بھی انہوں نے کیسے انقلابات برپا کیے ہیں۔ بنگلور کی ایک خاتون لؤلؤ باجی کے نام سے، صرف یہ ایک خاتون ہے، ان کے ذریعے سے پورے ملک میں 5000 مکاتب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر دیے ہیں۔ چند دنوں پہلے کی بات ہے، مفتی صاحب نے بیان کیا، یہاں مغل پورہ کے علاقے میں ایک خاتون جسے پیٹ کا کینسر تھا، لیکن آخری وقت میں بھی ان کے گھر میں 100 طلباء کا مکتب چلا کرتا تھا، آخری وقت میں بھی 100 طلباء کا مکتب چلا کرتا تھا۔ یہی وہ مکاتب ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ ہر حال میں دین کی خدمت کو اپنا مقصد بنانا چاہیے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بچپن میں ہی ہیں اور کچھ عمر کو جب پہنچے، جب انگریزوں سے جہاد کا موقع پیش آ گیا، والدہ سے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ بھی ابھی نماز پڑھی ہیں، سلام پھیر کر اپنے بیٹے سے کہا کہ ہاں بیٹے جاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ، اور یاد رکھنا اگر تم نے پیٹھ پھیری تو پھر تمہاری ماں کبھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھے گی، کبھی چہرہ نہیں دیکھے گی۔ ایسے اپنے بچوں کو تیار کیا گیا اور ایسے قربانیاں دی گئی تو پھر انقلابات بھی آئے۔ ہر حال میں دین کی خدمت پر جمنا چاہیے۔ قانون بنتے رہیں گے، قانون آتے رہیں گے، لیکن اصل مسئلہ ہے جتنا میرے بس میں ہے، کیا میں نے اپنے گھر میں دین کو قائم کر لیا؟ کیا میں نے اپنے ضرورت کا دین کا علم حاصل کر لیا؟ کیا میں نے خود اپنی ذات پر پردے کو زندہ کر لیا؟ یہ صحابیات کی لڑکیاں ہیں، کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی، کوئی ایسی بچی نہیں تھی جس نے بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی ہو اور سورہ نور اور سورہ حجرات نہ سیکھا ہو۔ عمریں بیت رہی ہے، ہم نے قرآن بھی تجوید سے نہیں سیکھا ہے، اور نہ ہی سورہ نور کی تفسیر جانتے ہیں، اور نہ سورہ حجرات کی تفسیر کو جانتے ہیں، تو پھر ہمارے گھر جنت کا نمونہ کیسے بن سکتے ہیں؟ گھروں کو بدلنا آسان ہے لیکن زندگیوں کو بدلنا مشکل ہے۔ عاملوں کے چکر کاٹیں گے، لیکن ان مدرسوں میں جا کر بیٹھ کر سنتوں کو سیکھ کر، مسنون دعاؤں کو سیکھ کر، ان سنتوں کے ذریعے سے، ان مسنون دعاؤں کے ذریعے سے آدمی ایک قلعے میں ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے تمام روحانی بیماریوں اور شیاطین سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اصل ہے ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے۔ جب تعلق ہمارا اللہ سے مضبوط ہو جائے گا ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ بھوپال کی جب بیگمات کا دور چل رہا تھا، ایک بیگم آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، حضرت آپ دعا فرما دیجئے، ایسی پریشانیاں اور مصیبتیں چل رہی ہے۔ شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بی بی مرغی پال لو۔ وہ بیگم نے دوبارہ کہا کہ حضرت دعا فرما دیجئے، مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ حضرت نے فرمایا بی بی مرغی پال لو۔ اب یہ حیران ہو گئی، حضرت سے میں کیا پوچھ رہی ہوں اور یہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضرت کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، میں ایک بات کہہ رہی ہوں اور یہ ایک بات جواب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے سمجھایا کہ دیکھو، ایک جو ہے گھر کے پڑوس میں ایک غریب رہا کرتے تھے، وہ آ کر جب بھی ان کے پاس مہمان آتے تو آ کر ان سے کہتے کہ بی بی گھر میں مہمان آئے ہیں، انڈا وغیرہ دے دو، ان کے لیے کچھ پکا دوں۔ بار بار اسی طرح ہوا کرتا تھا، تو ان پڑوسیوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مرغی پال لیں، یہ سارا قصہ ہی حل ہو جائے گا، وہ خود آپ کے گھر میں انڈے دیتے رہے گی اور آپ کی ضرورت پوری ہوتے رہے گی۔
کب تک تم اسی طرح در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، عاملوں کے چکر کاٹو گے اور وکیلوں کے عدالتوں کے چکر کاٹیں گے اپنے گھر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ اگر ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے سارے مسائل کو حل فرما دیں گے اور گھر ہمارا جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اس لیے اپنے ان اوقات کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنے اوقات کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے محلے میں اگر کوئی دواخانہ نہیں ہے، کوئی کلینک نہیں ہے تو یہ زیادہ غم کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی ایک کی موت ہو جائے، کسی ایک کی جان چلی جائے، لیکن اگر ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں اگر مکاتب کا نظام نہیں ہے، ہمارے گھروں میں دین کی تعلیم کا اور تربیت کا نظام نہیں ہے تو پھر اس سے نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، ہمارے گھر جہنم کا ٹکڑا بن جائیں گے، لڑائی جھگڑے اور چولہے چکیوں کے جھگڑے ہی میں ہماری غفلت میں زندگی گزر جائے گی۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ خودکشی کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا بڑا گناہ ہے۔ خودکشی کرنے سے آپ کا تعلق دنیا سے، دنیا والوں سے ٹوٹ جائے گا، لیکن وقت کو ضائع کریں گے تو تمہارا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے گا، تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ غفلت یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ کتنا وقت، سب سے بڑا جھوٹ اس زمانے کا یہی ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ سارا وقت، اگر وقت نہیں ہے تو واٹس ایپ کون چلا رہے ہیں، یوٹیوب پر اپنا وقت کون ضائع کر رہے ہیں، فیس بک اور نہ جانے کیسے کیسے راستوں پر ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں۔ پھر نتیجتاً ہم ہر آنے والے کے سامنے اپنی شکایتیں سنا رہے ہیں، اپنے قیمتی آنسو بہا رہے ہیں۔ اگر وقت نہیں ہے، اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی تو صرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانے والے نہیں بنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اوقات کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات میں بھی جو مواقع ہمیں علماء کرام کی صورت میں اور مکاتب اور مدارس کی صورت میں عطا فرمائے ہیں، ان کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله